بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے آج علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے باب دوم کا خلاصہ مختصر انداز کے اندر ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس باب کو میں نے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ ایک حصہ نزول قرآن، تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے بات ہوگی، جبکہ اس کے ساتھ دوسرا حصہ وہ آ جائے گا اسباب نزول کے حوالے سے۔ تو دونوں کافی لمبی ابحاث تھیں، تو اس لیے اسے سوچا کہ ایک ویڈیو کے اندر سمانے کی بجائے اس پر دو ویڈیو بنا لی جائیں، یعنی کہ دو لیکچر آپ حضرات کے سامنے اس پر شیئر کر لیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج پہلا لیکچر ہے اس باب کے لحاظ سے، تو اس کے اندر تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو تاریخ نزول قرآن کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر فرمان ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہی لوح محفوظ میں ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ کے اندر محفوظ فرما رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور آیات کریمہ کا بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جس طرح سورۃ الدخان کے اندر ذکر ہے، پھر اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ذکر ہے۔ لیکن مختصر اب آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول کتنی مرتبہ ہوا اور کس طرح ہوا اور کیا طریقہ کار رہا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہی سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول 2 دفعہ فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی متعدد روایات نقل کی ہیں کہ جس کے اندر 2 دفعہ نزول قرآن کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ تو پہلی دفعہ جو نزول قرآن ہے، وہ پہلی دفعہ نزول قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کے مقام کے اوپر اس کا نزول فرمایا تھا، جبکہ دوسری دفعہ جو قرآن کا نزول ہوا وہ آسمان دنیا کے اندر جو مقام بیت العزت ہے، یا جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا نزول فرمایا گیا۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا۔ اب پہلی دفعہ جو قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، تو اسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے انزال کا۔ جبکہ دوسری مرتبہ جو قرآن کا نزول ہوا آسمان دنیا کے مقام بیت العزت یا بیت المعمور سے حضور کے قلب مبارک کے اوپر، تو اسے کہا جاتا ہے تنزیل۔ تو اس لحاظ سے مختصر تو بات یہ ہوگی کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ یکبارگی جو نازل ہوا اسے انزال کہیں گے، اور دوسری مرتبہ جو تدریجاً جس ترتیب کے ساتھ نزول ہوا تو اسے کہا جائے گا تنزیل۔ اب پہلا نزول، اس کے متعلق تو آپ حضرات کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر لیا کہ آسمان دنیا پر جو اس کا نزول ہوا تھا۔ پھر دوسری دفعہ اس کا جو نزول ہوا تو اس کا بھی اتفاق ہے تمام اہل علم حضرات کے نزدیک کہ یہ دوسرا نزول یکبارگی نہ ہوا، بلکہ یہ قطرہ قطرہ کر کے یا تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر اس کا نزول ہوا تھا۔ اب دوسری دفعہ جب اس کا نزول ہوا تدریجاً، تو اس وقت حضور کی عمر کیا تھی، اس پر بھی اتفاق کیا جاتا ہے کہ اس وقت حضور کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا تھا، اور اس کا جو حوالہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا ہے تو اس کی تفصیل کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ آپ کو نبوت ربیع الاول میں عطا ہوئی تھی، یعنی نبوت آپ کو ربیع الاول کے مہینے کے اندر عطا ہوئی تھی۔ تو علامہ سیوطی نے اس کا محل یہ بنایا کہ آپ کو ربیع الاول میں سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ پھر رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ الاتقان صفحہ نمبر 42 کے اندر یہ حوالہ موجود ہے جلد اول کے۔ تو آپ کو نبوت تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر مل گئی، لیکن نزول قرآن کا جو آغاز تھا وہ آغاز
رمضان المبارک کے اندر جو اتفاقی قول ہے یا راجح قول ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ نزول قرآن کے آغاز کے بعد سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کون سی تھی؟ اس کے اوپر دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کریمہ وہ سورۃ العلق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ابتدائی 5 آیات یہ پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی، اور مشہور قول بھی یہی ہے، راجح قول بھی یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا قول بھی مشہور ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی وحی کے طور پر سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا تھا۔ تو بعض مفسرین کرام نے اس طرف بھی رجحان اپنا ظاہر فرمایا، لیکن اس کے اوپر سب سے جو پیاری بات لکھی گئی حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نظر کے اندر آئی بات، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے جو بات ذکر فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ سورۃ الفاتحہ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت تھی اور سورۃ العلق یہ اس کے بعد نازل ہوئی، تو وہ اس لحاظ سے تطبیق دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا نزول بھی باقی آیات کے ہی آیات کی طرح 2 دفعہ نزول ہوا ہوگا۔ پہلی دفعہ سب سے پہلے سورۃ علق سے پہلے اس کا نزول ہوا ہوگا، دوسری مرتبہ بعد میں اس کا نزول ہوا، لیکن جو سورۃ علق سے پہلے اس کا نزول ہوا تھا وہ قرآن کا حصے کے طور پر اس کا نزول نہ ہوا تھا، بلکہ ایک فرشتے نے آ کر حضور کے سامنے پیش فرما لی ہوگی سورۃ فاتحہ۔ تو لیکن نزول قرآن کا آغاز ہم سورۃ علق سے ہی کریں گے، پھر اس کے بعد جب اسے بطور قرآن اسے حصہ بنایا گیا تو اس کے لیے سورۃ فاتحہ کا دوبارہ نزول فرما لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس لحاظ سے پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن وہ قرآن کے حصے کے طور پر نازل نہ فرمائی تھی۔ جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا، تو اس میں بات یہ آ جائے گی وہ قرآن کے حصے کے طور پر نازل نہ ہوئی، تو صرف حضور کے سامنے پیش کی گئی تھی، لیکن جو قرآن کا نزول کا آغاز ہوا تو وہ بن رہا ہے سورۃ علق سے ہی بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں آگے مکی اور مدنی آیات۔ مکی اور مدنی آیات کے حوالے سے آپ کے گوشہ گزار باتیں کرنا چاہوں گا کہ مکی اور مدنی آیات کے حوالے سے کہ مکی آیات کون سی ہیں اور مدنی آیات کون سی ہیں، اس کے اوپر بھی اہل علم حضرات نے کچھ اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ تو پہلے نمبر پر تو غیر مشہور قول آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ غیر مشہور قول یہ ہے کہ جو آیات کریمہ مکہ کے اندر نازل ہوئی انہیں ہم مکی آیات کہیں گے یا مکی صورتیں کہیں گے، اور جو مدینہ شہر کے اندر نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں یا مدنی آیات کہیں گے۔ لیکن یہ قول اتفاقی نہیں، غیر مشہور ہے، لیکن مشہور قول یہ ہے یا جو قابل ترجیح قول ہے اور اکثر مفسرین اکرام کے نزدیک جس کی اصطلاح قابل قبول تصور کی جاتی ہے، وہ یہ قول ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جن آیات کا یا صورتوں کا نزول ہوا تو خواہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوا یا مکہ کے باہر کسی علاقے کے اندر ہوا تو وہ مکی صورتیں یا آیات کریمہ کہلائیں گی، اور جو آیات کریمہ اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں تو وہ صورتیں یا آیات کریمہ مدنی تصور کی جائیں گی۔ اس کے اندر ایک درمیانہ درجہ بھی بن جاتا ہے کہ درمیان کے اندر جو آیات کا نزول ہوا کہ مکہ مکرمہ سے تو ہجرت انہوں نے فرما لی، لیکن ابھی مدینہ تک پہنچے نہ، ان کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے درمیان کے اندر جن آیات کریمہ کا نزول ہوا یعنی سفر ہجرت کے دوران، ہجرت کے سفر کے دوران جو آیات کریمہ نازل ہوئی تھی تو ان آیات کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو اس پر بھی مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل علم حضرات کی رائے یہ ہے کہ سفر ہجرت کی جو آیات ہیں وہ مکی آیات تصور کی جائیں گی اور اسے مکی ہی تصور کیا جائے گا۔ جب مدینہ کے اندر پہنچے اس کے بعد مدنی دور کا آغاز تصور کیا جائے گا۔ پھر اب جی مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات کیا ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کے لحاظ سے کہ سب سے پہلے ہم اہل علم حضرات نے بڑی گہرائی کے ساتھ، علماء تفسیر نے جنہیں
مفسرین کرام بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ مدنی اور مکی آیات کے درمیان کچھ فرق دکھانے کے لیے انہوں نے کچھ نشانیوں کا ذکر بھی فرما رکھا ہے۔ چند نشانیوں کا ذکر آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صورت کہ جس صورت میں لفظ کلا استعمال ہوا ہو وہ مکی ہے، اور یہ لفظ 15 صورتوں کے اندر 33 مرتبہ استعمال ہوا، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو پھر نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدہ کی آیت آئی ہے وہ مکی ہے، اور یہ اصول انفیہ کے مسلک پر ہی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک صورت حج میں سجدہ نہیں، شوافے کے نزدیک صورت حج میں سجدہ ہے اور وہ مدنی ہے، لہٰذا وہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہوگی۔ صورت بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ مکی ہے۔ صورت بقرہ یہ مدنی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ آیا لیکن یہ مدنی ہوگا۔ اس کے علاوہ جن صورتوں کے اندر آیا وہ ساری کی ساری مکی ہیں۔ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں وہ مدنی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا وہ مدنی ہے۔ بعض علماء نے اس قاعدے سے صورت عنکبوت کو مستثنیٰ کیا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ صورت عنکبوت بحیثیت مجموعی تو مکی ہے، مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ اور صورتوں کی مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی اور اکثری ہیں، یعنی کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مکی صورتوں کے اندر عموماً یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ خطاب فرمایا۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، جبکہ مدنی آیات اور صورتیں طویل اور مفصل ہیں۔ مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت کے اسبات، اشر و نشر کی منظر کشی، حضور کو صبر و تسلی کی تلقین، پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے گئے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ تر پرشکوہ ہے، اور اس میں استعارات، تشبیہات، تمثیلیں زیادہ ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز و اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس کے بعد آگے ہم جاتے ہیں کہ نزول کے وقت اور مقام۔ قرآن مجید کا جو نزول تھا وہ بسا اوقات آپ اپنے وطن کے اندر ہوتے، اپنے شہر کے اندر ہوتے، مدینہ یا مکہ کے اندر، اور بسا اوقات سفر کے دوران بسا اوقات سفر میں ہوتے۔ اب جو آیات کریمہ یا صورتیں ان کی اپنے وطن کے دوران، وطن کے اندر رہائش کے دوران نازل ہوئیں، اسے کہا جاتا ہے خضری آیات، جبکہ وہ آیات کریمہ کہ جو آیات کریمہ سفر کے دوران نازل ہوئیں انہیں سفری آیات بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ تقسیم آ گئی۔ اس کے علاوہ مفسرین کرام نے، اہل علم حضرات نے اس کی اور بھی تقسیم فرمائی۔ ایک تقسیم یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر پہلی قسم آئے گی نہاری، یہ وہ آیات ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئی تھی۔ پھر لیلی، وہ آیات جو رات کے وقت نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح صورت آل عمران کی آخری آیات ہیں اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وغیرہ، یہ آگے یہ لیلی آیت ہے، اور نہاری اکثر آیات کریمہ دن کے وقت نازل ہوئی تھی۔ سیفی، وہ آیات جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں، مثلا سورۃ النساء کی آخری آیت یستفتونک، یہ آیت کریمہ۔ پھر اسی طرح شتائی، وہ آیات ہیں جو سردی کے موسم میں اتری، مثلا سورۃ نور کی آیات ان الذین جاؤ بالافک، یہ آیت کریمہ، یہ اس کے ساتھ متصل باقی آیات کریمہ۔ تو پھر اسی طرح فراشی، وہ آیات جو حضور پر ایسے وقت پر نازل ہوئی جب آپ اپنے بستر پر تھے، چنانچہ آیت واللہ یعصمک من الناس سورۃ مائدہ کی، کہ یہ آیات آپ اپنے بستر کے اوپر تشریف فرما تھے۔ نومی، بعض حضرات نے آیات کی ایک قسم نومی بھی ذکر فرمائی، یعنی وہ آیات جو نیند کی حالت میں اتری،
اور اس کی مثال صحیح مسلم کی وہ روایت پیش کی ہے جس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کو نیند کا ایک جھونکا آیا، پھر آپ نے تبسم فرماتے ہوئے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی، پھر آپ نے صورت انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت فرمائی۔ لیکن محقق بات یہ ہے کہ نیند کی حالت میں آپ پر کوئی آیت قرآنی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سماوی یعنی وہ آیات جو معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئیں، ان کے بارے میں صرف ایک سے ہی مسلم کی روایت ملتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب نازل ہوئی تھی۔ فضائی علامہ ابن عربی نے ایک قسم ایسی بھی ذکر کی جو نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر۔ ان کا کہنا ہے کہ سورۃ صافات کی 3 آیات وما منا الا لہ یہ آیات اور سورۃ زخرف کی ایک آیت آ گئی، پھر اس قسم میں داخل ہیں، لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی سند نہیں مل سکی۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول۔ اب قرآن کریم کا تدریجی جو نزول تھا تو اس کا کیا حکمت تھی، تو اس کے بارے میں اہل علم حضرات نے مختلف اپنا تجزیات بیان فرمائے، لیکن مختصر انداز کے اندر خلاصہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار تھا۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اگر پورے قرآن کو ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت میں ملحوظ رہی ہے۔ حضور کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو سہل بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی۔ تو یہ مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں تدریج قرآن کے حوالے سے، یہ مشہور اسباب ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی اور ہوں گے اور دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب۔ اب ترتیب نزول کہ قرآن مجید کی جو آیات کریمہ نازل ہوئی تھی تو انہیں ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، جبکہ جو موجودہ ترتیب ہے اسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات کریمہ کا نزول ہوا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کریمہ کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھ لو۔ تو اس ترتیب سے وہ جو ترتیب بتایا کرتے تھے انہیں لازمی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلاتے، تو اس ترتیب کے ساتھ جہاں پر رکھا جاتا اسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اور جو نازل ہونے کی ترتیب تھی اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلا لیکچر اسباب نزول کے اوپر اسی باب کا حصہ ہے، وہ علیحدہ ویڈیو کی صورت کے اندر آپ حضرات کے سامنے شیئر کیا جائے گا۔ آخر کے اندر دعاؤں کی درخواست ہے۔